السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے ذکر خیر بیان کی طرف بڑھتے ہیں، ذکر غیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آخری عشرہ ہے، بڑے مقدس لمحات ہیں، ہم بڑے بے فکر ہیں، جبکہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں رمضان المبارک کی اپنی شان کے مطابق رحمتیں، عظمتیں، رفعتیں، مغفرتیں عطا فرما دے۔ ہمیں ہر طرح کی ابتلاؤں، آزمائشوں سے محفوظ کر دیں اور ہمیں رمضان المبارک کے جو ایام باقی ہیں ان میں کما حقہ عبادات کرنے، تلاوت کرنے، سجدہ کرنے، رکوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ناظرین، یہ جو لیلۃ القدر ہے جسے ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں 4 لوگ اس میں بھی معافی نہیں پا سکیں گے۔ ان میں سے 2 ایسے ہیں جو ہمارے اختیار میں، بلکہ 3 4 ہی اختیار ہے انسان کا، لیکن میں آج بات کرنا چاہتا ہوں صلہ رحمی، قاطع رحم، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوست، احباب، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، ان سے الگ تھلگ رہنے والا، ان سے دور ہو کے رہنے والا، یہ بھی اس رات کی رحمتوں کو نہیں پا سکے۔ آخر ہم غور و فکر تو کریں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی اناؤں کی وجہ سے اپنے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے ویسے بھی رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اب جب رمضان اختتام کی طرف ہے تو آئیے، جو ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، ہمارے پڑوسی ہم سے ناراض ہیں یا ہم ان سے ناراض ہیں، انہیں راضی کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر لازم ہے حقوق اللہ کا بھی خیال کرے، حقوق العباد کا بھی خیال کرے۔ ہمیں یہ دونوں کا خیال کرنا ہے، ہمیں ان دونوں کا خیال کرنا ہے، حقوق اللہ کا بھی اور حقوق العباد کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات بڑی قیمتی رات دی ہے، ہم انشاءاللہ آگے بھی اس پہ بات کریں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آئے ہم دیکھیں، ہم قاطع رحمی کرنے والے تو نہیں ہیں، دوریاں پیدا کرنے والے تو نہیں ہیں، ہم قربتیں پیدا کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے دلوں سے کینہ، حسد اور بغض نکال دیں۔ اللہ کریم ہماری مدد کریں گے اگر ہم ارادہ کر لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ارادہ کر لیں ہم کہ ہم نے یہ جو سلسلہ ہے کاٹنے والا، آپس میں رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، یہ ختم کرنا ہے۔ ہماری دوستیاں اور دشمنیاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جب ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوگی پھر کسی خوف و خطر کی بات نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے رشتہ دار، اپنے گھر والے، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، اپنی بیوی بچے، ان کا خیال کرنا۔ اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عید کے ایام قریب آ رہے ہیں،
تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قرض اٹھانا ہے، سود اٹھانا ہے، اور پھر ہی جو استطاعت ہے اس کے مطابق اپنے گھر والوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں۔ شریعت نے ہمیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمیں اپنی وسعت کے مطابق وزن اٹھانا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس مقدس رات میں بھی کینہ پرور، حاسد اور بغض اور عداوت رکھنے والا اور رشتہ داریوں میں دراڑیں ڈالنے والا جو ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اور دل کیسے صاف ہوں گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوں گے، لا الہ الا اللہ کی صدا سے دل صاف ہوں گے، محمد الرسول اللہ کی صدا سے دل صاف ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے دل صاف ہوں گے، قرآن کریم پڑھنے سے دل صاف ہوں گے۔ کہا گیا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کو سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا گیا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اور یہ دعا جو ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اب آپ بتائیے، جب اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کے بندے کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ جو اس کا نائب ہے، جو اس کا خلیفہ ہے، جس کو اس نے زمین پر اپنے نائب کے طور پہ بھیجا ہے، اس کی صفت بھی تو معاف کرنے والی ہونی چاہیے۔ اللہم انک عفو کریم، تو بخشنے والا ہے اللہ، تو کرم کرنے والا ہے اللہ۔ ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے معاملات کو ایک دوسرے کو درگزر کر دینا چاہیے۔ فاعف عنا، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ جب ہم اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں، جب ہم اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، جب ہم اللہ سے عنایت مانگ رہے ہیں، تو ہمیں پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا ہوگا۔ اور جب یہ صورتحال ہماری ہوگی، پھر انشاءاللہ لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو وسعتیں ہیں، وہ ضرور ہمیں ملیں گی۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر نہ جانے کیا حال ہو۔ آگے بات کریں گے انشاءاللہ، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ بات کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے ان راتوں کو اپنے رب سے کیسے اپنے لیے عطا کے دروازے کھلوانے ہیں۔ یہ تو میں کھلوانا کہہ رہا ہوں، کھلے ہوئے ہیں دروازے۔ وہ پکار رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں۔ یہ تو اللہ کریم پکار رہے ہیں۔ اب جب رب کریم پکار رہے ہیں اور عطا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم اس کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کریم کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی لغزشوں پہ معافی کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے، ہر کسی کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ یہ جو آخری 10 دن ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں، ذرا آپ توجہ کیجئے کہ پورے سال میں آپ عبادات کرتے تھے، لیکن رمضان میں عبادات میں یعنی زیادہ کر دیتے تھے عبادت، اور پھر رمضان کے 2 عشروں سے زیادہ تیسرے عشرے میں آپ کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے،
اپنے اہل خانہ کو بھی تیار کرتے، رات کو بھی عبادت کرتے، دن کو بھی عبادت کرتے اور اعتکاف بھی بیٹھتے۔ اب جو ساتھی ہمارے اعتکاف نہیں بیٹھے ہیں انہیں گھر کے اندر کم از کم یہ ماحول بنا لینا چاہیے کہ رات کا کوئی پہر اور دن کا کوئی لمحہ اس وقت ایسی فضا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، اللہ کے آگے سربت سجود ہو، رکوع ہو اور مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری ہو۔ کیا معلوم کون سی رات؟ کیونکہ جہاں طاق راتوں میں کہا گیا تلاش کی جائے لیلۃ القدر، وہاں یہ بھی ہے کہ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ اور پھر لیلۃ القدر جو ہے میرے عزیزو، اس میں قرآن اور یہ مہینہ قرآن کا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو یہ اب قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ تو اگر آج سے ہم طے کر لیں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد ہم نے 2 سپارے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ اختتام رمضان تک ایک قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور میرے عزیزو، 1-2 چیزیں جو آپ نے پوچھی میں ان کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو قرآن کریم جو ہے یہ پہلے دن سے اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ یہ صحابہ کے دلوں میں محفوظ ہو گیا، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم جمع کیا گیا، اور پھر سیدنا عمر اور پھر سیدنا عثمان کے دور میں تو قرآن کریم تحریری طور پر مختلف جگہوں پر بھیجے گئے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی طاقت قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیے کہ افریقہ ہو، صومالیہ ہو، عرب ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، جب قاری قرآن تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور کہیں غلطی کرتا ہے تو 10 لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پیچھے سے بتاتے ہیں کہ تم نے یہاں غلطی کی ہے۔ لہجہ کوئی بھی ہو، قرآن وہی ہے۔ اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے، اور یہ معاذ اللہ کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں، کہ قرآن کریم کی تفسیر میں تحریف کر دے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، لہذا اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی نبی نہیں آنا، اور یہ واضح اعلان آ چکا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو تم پر اتارا گیا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے، یعنی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے سے انکار جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو سوال آیا کہ مختلف مقامات، مختلف ترجمہ جو ہے اس میں تو کوئی بددیانتی کر سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات میں کوئی بددیانتی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بات بڑی واضح ہے۔ دوسری بات زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ جن دوستوں کی زکوٰۃ کو سال گزر گیا ہے انہیں تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور جن کی زکوٰۃ ابھی سال نہیں گزرا، یعنی کوئی چیز میں نے رمضان میں لی تھی، رمضان آ گیا، 1 سال ہو گیا تو مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر میں نے لی تھی شوال میں یا ذیقعد میں اور سال پورا نہیں ہوا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اجر دے دے اور وہ زکوٰۃ میں ادا کر دوں رمضان میں، تو زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں اپنے وقت پہ جب سال مکمل ہو اس وقت ادا کر دیں۔ زکوٰۃ یہ جو طرز عمل ہے کہ جس کو دل چاہے دے دے، نہیں، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے،
اور فریضے کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ مستحقین تک پہنچائیے، جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے ان تک پہنچائیے، ان کو تلاش کیجئے، تھوڑی محنت کیجئے۔ یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کندھوں سے اتارنا ہے بس کسی طرح نہیں، فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ جن ہماری بہنوں بیٹیوں کے پاس سونا ہے، پیسہ نہیں ہے، اور اب اہل خانہ ماں باپ بہن بھائی یا خاوند پیسے نہیں دیتے اور زکوٰۃ فرض ہے، تو ان کو اپنا سونا بیچ کے یا کوئی چیز بیچ کے یا اپنے خرچے میں سے پیسے نکال کے، یہ زکوٰۃ اس پر ہے جس کا وہ سونا ہے یا جس کا وہ مال ہے جس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر خاوند نہیں پیسے دے رہا تو خاوند کو چاہیے کہ وہ کرے ایسا، حسن سلوک کرے، خدمت کرتی ہے بیوی سارا سال، اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو خود آپ کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے نہ کہ خاوند کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اہل اسلام اہل پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہوگا معاشرتی تعلقات، جو ہم اپنے علماء کرام کے سامنے رکھیں گے اور اس کی اہمیت اور اس کی نزاکت اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے اور ان سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معاشرتی تعلقات کی کیا اہمیت ہے اور دین کیوں اس پر اس قدر زور دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، سورہ ماؤن کی کچھ آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابتدا میں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اسے دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آپ نے اسے دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیزیں مانگنے کے باوجود نہیں دیتے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ذرا سا بھی غور کریں گے کہ کئی چیزوں کا، کئی معاشرتی برائیاں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جو رذائل ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اس کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بڑی واضح ہدایات جو ہیں وہ دی گئی ہیں اس آیت میں۔ ہمارے سے تشریف فرمائے علامہ عمران بشیر صاحب، آپ سے ساری دنیا آشنا ہے، جزاک اللہ عمران صاحب، بہت بہت تشریف آوری کا شکریہ۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، جزاک اللہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ نقوی صاحب۔ محترم علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، علامہ صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں چونکہ دائیں طرف علامہ عمران بشیر صاحب تشریف فرما ہے تو لازم بات ہے کہ ادھر سے ہی معاملہ جو ہے وہ ابتدا ہوگی۔ اچھا حضرت، اب اس کے بے شمار یعنی کہ اینگل سے انسان جڑا ہوا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی کچھ رشتے وہ فوری طور پہ لے کے آتا ہے۔ پہلی جب وہ سانس لیتا ہے، پہلی جب اذان اس کے کان میں دی جاتی ہے، جو پہلی مرتبہ جب وہ شور کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت سارے رشتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ وہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریاست بھی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جس جگہ وہ پیدا ہوا ہے، اہل علاقہ ہیں، بہت سارے رشتے بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کی ہم درجہ بندی کیسے کریں گے؟ معاشرتی تعلقات میں درجہ بندی کیسے کریں گے تاکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سب کو ڈسکس کرتے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معاشرہ میں میل جول کا نام ہے، آپس میں مل جل کے رہنے کا۔ تو چونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آتے ہی اس کے کئی رشتے بن جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کا وہاں کے اعتبار سے شریعت نے اور ہمارے دین نے کیا بتایا ہے اس کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے پھر دائیں بائیں جو باہر نکلتے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، محلہ ہے، اہل علاقہ ہیں، پھر حتیٰ کہ پوری ریاست ہے، پھر پوری دنیا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں، ہر پہلو پہ روشن ڈالی، ہر پہلو پہ رہنمائی فرمائی اور خود عملاً کر کے بتلایا۔ چنانچہ جب پہلی وحی نازل ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو بخاری شریف کے اندر شروع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا بوجھ تھا، گھبرائے ہوئے تھے، گھر تشریف لائے تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوئی، گھبراہٹ کو دیکھ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے ہمارے سرتاج، ہمارے آنکھوں کے تارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ جیسی ہستی کو کبھی پریشان نہیں کرے گا اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کھانا کھلاتے ہیں، آپ کے اندر 5 خوبیاں ایسی ہیں جس نے معاشرے کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔
انک لتصل الرحم سبحان اللہ، وتحمل الکل، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سبحان اللہ، وتحمل الکل، وہ لوگ جن کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کے دیتے ہیں، وتقر الضیف، اور مہمانوں کو جسے کہتے ہیں آنکھوں پہ بٹھانا، ان کا اکرام کرنا اور اپنی سعادت سمجھنا، یہ آپ کے اندر خوبی ہے۔ اور اگلی بات، کیا ہم نے ریسرچ کرنی ہے یا کیا ہم نے تحقیقیں کرنی ہے یا کیا ہم کہتے ہیں ہم بڑے کھلے دماغ کے ہیں یا آزاد خیال کے ہیں اور یہ ہم بڑے لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں سوچ رہے ہیں، روشن خیال جسے کہتے ہیں آج کل۔ فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہیں پر بھی کوئی آسمانی آفت آ جائے تو سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کہیں پر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، قحط آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ کی شان، ہمیں نبوت کا تعارف بھی اس معاشرے کو بہتر کرنے کے حوالے سے ملتا ہے کہ ابھی اماں جان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تو تعارف یہ کروا رہی ہیں۔ کیا کہنا حضرت، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ انسان کا جو آپ نے پیدائش سے بات کو شروع کی، مولانا بہت خوبصورت انداز سے وہ کیا۔ دیکھیے، ایک انسان کی 4 بڑی ڈائمنشنز ہیں۔ پہلی ڈائمنشن اس کی یہ کہ وہ خود اپنی ذات، پہلی ڈائمنشن انسان کی ہے۔ مجھے وہ 4 زندان انسان بھی 4 زندان انسان، وہ عدلی شریعت صاحب۔ اچھا، نہیں ہمارا نہیں، مجھے ایک دم سے آ گیا تو میں نے مختلف تصور، ہم مختلف بات عرض کر رہے ہیں۔ دوسرا جو اس کا وہ ہے وہ یہ کہ اس کی امیڈیٹ فیملی اور معاشرہ اس کے دوسری ڈائمنشن یہ ہے۔ تیسری اس کی ڈائمنشن جو ہے وہ کائنات کا اور اس شخص کا ربط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا تعلق کے جو سب سے پرائم امپورٹنس رکھتا ہے وہ اس کے رب سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا، ان 4 تعلقات کی نوعیت، چاہے وہ خود اپنے آپ سے متعلق ہو، چاہے معاشرے سے متعلق ہو، چاہے اس کے کائنات سے متعلق ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ اس کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ نہیں مانتا، ملحد ہے، تو اس کے نزدیک پھر ان تعلقات کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اپنی مرضی سے دیگر تعلقات پھر وہ اس کو اپنی مرضی سے کرے گا۔ اور اگر اس کے وہاں پرائم امپورٹنس اپنے رب سے تعلق کی ہے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان 3 تعلقات کو وہ کرنے کے لیے، نبھانے کے لیے، اور ان تعلقات کو پیدا کرنے کے اور اس کے حقوق و فرائض کے لیے وہ اپنے رب کی طرف، اس کے دین کی طرف۔ آپ کے نزدیک اگر ان حقوق میں کچھ کمی ہے، کسی کے نزدیک، کسی تھیوری میں، کسی فلسفے میں، تو اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ حق بھی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا، رسپانسبلٹی بھی وہی حق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسول نے ہم پر وہ کی۔ جب واپس آتے ہیں تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے جو حضرت نے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا۔ یہ سوال ابھی بھی مطلب مجھے لگتا ہے کہ تشنا ہے، اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، تو ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے بھی کہیں گے مزید اس پہ روشنی ڈالیں، شجاع الدین شیخ صاحب سے بھی چاہیں گے، پھر علامہ عمران بشیر صاحب کی طرف بھی یہی سوال لے کر چلیں گے۔ واپس آؤں گا تو شجاع الدین شیخ صاحب سے شروع کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ عمران بشیر صاحب، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب۔ شجاع صاحب، جو محسن نقوی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریقے سے ماں باپ کی وہاں قدر نہیں کی جاتی، مگر جو جدید دنیا کے، جدید مصروف دنیا کے مسائل ہیں، اس کے حساب سے بعض اوقات یہ ضرورت بھی ہے کہ پروفیشنل کیئر کرنے والے ہوں۔ میں بعض اوقات اپنی مصروفیت کی وجہ سے اگر کبھی غفلت ہو جائے تو فوراً آقا یاد آتے ہیں کہ کچھ دیر اپنی ماں کے پاس، بوڑھی ماں کے پاس بیٹھا کرو۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اب؟ یہ جو تعلقات کا وہاں پہ گیپ نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں نظر آتا جس طرح سے ہونے چاہیے دین کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اصل میں ایک بڑا ہاٹ قسم کا یہ ایشو ہے اور اس میں کئی مرتبہ ہم سے امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بنیاد جو بیان فرمائی وہ ہے رب سے تعلق۔ درست۔ اگر میں اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں
تو میں آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا. لاکھ میں احساس دلاؤں وہ میرا جھوٹا احساس دلانا ہوگا. تو پرائمریلی بنیادی مسئلہ تو اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے. ابتدا میں آپ نے حدیث میں پیش کی نا, الخلق عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا قربہ ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بھی وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرے. نسبت اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. البتہ یہ جو بات ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ ہم مغرب کے معاملے میں امبیلنس کا شکار ہو جاتے ہیں. مغرب کی ہر شے بھی غلط نہیں ہوگی, جی میں یہی گزارش, لیکن مغرب کی ساری چیزیں بھی درست نہیں ہیں. ایک بات اس کو عقل کی کسوٹی پہ اسی طرح ہمارے ہاں کمی ہوگی, کوتاہی ہوگی اور ہے, مگر ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی غلط ہیں. یعنی یہ ایک ہمارا معذرت کے ساتھ غلام ابن غلام والا مرعوبیت والا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم وہاں کی ہر بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ اس وقت دنیا کے اندر جن کو آپ اور میں سوشل ویلفیئر اسٹیٹس کہتے ہیں, سب سے زیادہ سوسائڈ کا ریٹ بھی انہی کنٹریز کے بالکل, ناروے میں بہت زیادہ ہے, کیا چیز لیک کر رہی ہے. اسی طرح سی آئی اے کی رپورٹ ہے جس کے مطابق سی آئی اے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 70% آبادی ترقی پذیر ممالک میں, جن میں ہم بھی شامل ہیں, اور 30% آبادی ایڈوانس کنٹریز کے اندر رہتی. جبکہ اسی کے برعکس سی آئی اے کہتی ہے, وہی رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کے 70% جرائم وہ 30% پاپولیشن کے اندر ہو رہے ہیں, اور 30% جرائم 70% پاپولیشن کے اندر. اب یہاں ایک سوال پیدا, میں کہہ رہا ہوں اسی کو ساتھ ایڈریس کر دیجئے گا کہ ان کی یہ درست ہو گیا, والدین والی ہم نے بات کر لی, لیکن ان کی سڑکوں پر, ان کی چوراہوں پر, ان کی مارکیٹس میں ہمیں ایک ڈسپلن, ایک دوسرے کا خیال کمپیریٹیولی زیادہ نظر آتا ہے. ہم مسلمان ہونے کے باوجود نہ قطار بناتے ہیں نہ رستہ دینے کو تیار ہیں اسی ملک میں, تو ہمارا کیسا رب سے رابطہ ہے, بیچ میں کہاں ڈسکنیکٹ؟ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ وہ بڑے سنسیئر ہیں اپنی دنیا کے معاملے میں, چنانچہ وہ اپنے کتے اور بلی کو بھی نقصان پہنچتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. اتنی سنسیئرٹی کی وجہ سے انہوں نے کچھ سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں, اور اگر کوئی خیر ان کے اندر موجود ہے تو آپ اور ہم اپریشیٹ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, مگر مرعوب نہ ہو جائیں. آپ نے ماں باپ کی کیئر کی بات کی, یہ کیا بات کہ میرے ماں باپ نے تو یہ نہیں سوچا کہ میں اگر ماں جو ہے یہ سوچے کہ میں اپنے بچے پر اپنے آپ کو انویسٹ کروں گی تو بہت سے مسائل میرے رہ جائیں گے, یہ وہ ماں تو اپنے آپ کو کھپا دے. اچھا نہیں, میرا مسائل کی بات نہیں تھی, مثال کے طور پہ اگر وہ نوکری نہیں جائے گا تو اس کے پاس دوا کے لینے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے, میں یہ کہہ رہا تھا. لیکن وہ سب اب بھی جا رہا ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے لیے بھی جا رہا ہوتا ہے, وہ جوا کھیلنے کے لیے بھی جا رہا ہوتا ہے, وہ گرل فرینڈ کے ساتھ بھی جا رہا ہوتا ہے. وہ غلط ہے. تو یہ بھی تو پھر غلط ہے نا کہ ماں کو ٹائم نہیں دے رہا, 24 گھنٹہ تو کوئی ان میں سے جاب پہ نہیں بیٹھا ہوا. تو اتنا مرعوب نہ ہو جائیں کہ صاحب انہوں نے جدید دنیا ہے, بڑی چیزوں کو ڈیولپ کیا, لیکن یہ رشتے اپنی جگہ پر ہی رہیں. حضرت دیکھیے, ہم ان کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کریں. دیکھیے, ایک معاشرتی سطح پر ایسا ہوتا ہے اور ریاستی سطح پر کہ جیسے این جی اوز آئیں پاکستان میں, جب این جی اوز آئیں تو اس وقت ہم نے کئی پروگرام میں ہمیں بلایا گیا. ہم نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ جب نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کام شروع کرتی ہیں تو گورنمنٹ معطل ہو جایا کرتی ہے, اس کے ہاتھ سے چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں, آہستہ نکلتی چلی جاتی ہیں, کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرنے لگتی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو آلریڈی کچھ کام کر رہے ہیں. ایسے ماں نے اپنا کام آیا کو دے دیا, ہاں, اپنا ایجنڈا جو بھی وہ چلا رہے ہوں وہ اس سے قطع نظر. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم تو کھانے پینے کے قابل ہو گئے, وہ ہو گئے, ہم اپنے ماں باپ کو ٹائم نہ دیں, یہ ہاسپس میں یا اس قسم کے اولڈ ہاؤسز میں ان کو ہم وہ کر دیں اور وہاں موجود ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے. آہستہ آہستہ ہیومن سائیکولوجی یہ ڈیولپ ہوتی ہے. بچہ جو ہے 13 سال کی 12 سال کی عمر میں چھوڑ کے نکل جاتا ہے, لڑکی چھوڑ کے نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. لڑکے جو ہیں, اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا اور دوسروں کا کوئی اس میں وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتی, کوئی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا, کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اور ویلفیئر اسٹیٹ کے معنی یہ ہیں کہ جس کا کوئی کرنے والا نہیں ہوگا وہ اسٹیٹ کیئر کرے گی اس کی. تو اس سے جو فیملی کا اور معاشرے کا ویب اینڈ وہ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. تانا بانا فیبرک جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. اور یہ جو امبیلنس ہے, دیکھیے جیسے ہم نے عرض کیا کہ پہلا انسان کا انسان سے تعلق, ٹھیک ہے. اب وہ انسان کا انسان سے صرف تعلق یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ امریکن زندگی جو ہے وہ ہائی سے شروع ہوتی ہے, باہر سے شروع ہوتی ہے, ہائی سے پہ ختم ہوتی ہے. یہ جو دوسروں سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر 5-6 سال کا بچہ ہو گیا, اس کو ڈائل کرنا آ گیا 911, تو اب آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. 12 سال کی عمر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. ماں باپ بڑے ہوئے یا اب آپ اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں اکیلے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی اولڈ ہوم میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے آپ معاشرے کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں, جو اس نقطے سے آگے چیزیں چلتی ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سب کا سب ڈسکنیکٹ. حضرت, ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا گھر میں بیٹھ کے, تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, تو کہنے لگا
کاش میں بھی آئی فون ہوتا. واہ. پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آئی فون ہوتا؟ کہتے میں دیکھتا ہوں کہ میری ماما جو ہے نا آئی فون کے ساتھ لگی رہتی ہے, میرے بابا وہ بھی آئی, مجھے تو دیکھتے بھی نہیں ہیں, چونتے بھی نہیں. میں نے اس پہ ایک نظم بھی کہی ہے اس ایشو پہ. ہاں بڑی عمدہ بات. وہ ہم چاہیں گے کہ اس کے بھی کچھ اشعار ضرور پیش کروں گا. اچھا, اللہ کی شان. ایک اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ, سوال جواب بچوں کے جیسے پیپر ہوتے ہیں امتحان کے, تو اس میں ایک جو خاتون تھی وہ اسکول میں پڑھاتی, ٹیچنگ کرتی تھی, تو ان کا اپنے بچے کا بھی پیپر اسی میں آیا. تو گھر میں آ کے نا جب وہ پیپر دیکھا تو اس میں بھی اسی طرح کا مضمون لکھا, تو زاروں قطار روتی جا رہی ہے پڑھ کے. خامن پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی خود ہی پڑھ لو. جب پڑھا تو خامن بھی روتا جا رہا ہے کہ ہم کتنے ظالم ہیں کہ دنیا میں ایسے پھنس گئے ہیں, ایسے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی طرف توجہ کوئی نہیں. جیسے اولاد کو توجہ کی ضرورت ہے, والدین جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ان کو اسے ڈبل ضرورت پڑ جاتی ہے. اس لیے قرآن پاک نے یہ حکم دیا ہے جب وہ ضعیف ہو جائیں تو ایسے ہی محبت اور شفقت سے پیش آؤ جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں کیا. اور یہ اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ جیسے یہ میرے اوپر رحم فرماتے رہے, تربیت کرتے رہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے. اور جگہ قرآن کا ایکسپریشن ایسا ہے کہ اس پر فدا ہو جائے آدمی, کہ جب بزرگ ہو جائیں تو ہاں سے ہوں نہیں کرو, جھٹکوں تک نہیں جائے. کیا ایکسپریشن ہے, ہاں سے ہوں نہیں کرو. اور یہ کس بات پہ کہا گیا کہ چونکہ بچپن میں جیسے انسان کی طبیعت ہوتی ہے بچپن میں جا کے بھی بعض دفعہ مزاج ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن کی بلاغت اور فصاحت پہ قربان جائیں, ایک ایک چیز کی رہنمائی فرما دی. فرمایا کہ اگر تم نے ہوں یا طبیعت پہ بود یا اف کا لفظ بھی بول دیا تو تمہارے ہزاروں سال کی عبادت بھی تباہ کر دوں گا. ناظرین گرامی, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے بعد واپس آتے ہیں. جو دیگر تعلقات ہیں اس پر ہم بات کریں گے, جو معاشرے میں انسان بناتا ہے اور انسان کے ہوتے ہیں, ان سے کیسے نبٹنا چاہیے, ان کو کیسے لے کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.